ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی زمانے میں ایک خوبصورت وادی تھی جو گلابوں کی خوشبو سے مہکی ہوئی تھی۔ اس میں ایک شاندار سلطنت تھی جس کا نام سلطنت روز تھا۔ اس سلطنت کی شہزادی کا نام شہزادی روز تھا۔ شہزادی روز بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور اس کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت بھری ہوتی۔ شہزادی روز کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی گلاب کھلنے لگتے۔ اس کے لباس سے گلابوں کی خوشبو آتی تھی اور اس کی موجودگی سے فضا میں محبت اور امن کا احساس ہوتا تھا۔ شہزادی کے والدین بادشاہ ہیری اور ملکہ ایلزابتھ اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتے اور ان کی خواہش تھی کہ شہزادی ہمیشہ خوش رہے۔ دوسری جانب شہزادی روز کی دشمن جو شہزادی سے سخت نفرت کرتی تھی، اس کا نام سبرینا تھا۔ سبرینا ایک جادوگرنی تھی جو اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کرتی تھی۔ وہ شہزادی روز کی خوبصورتی اور محبت سے جلتی تھی اور اس کی خوشبو سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن سبرینا نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک بھیانک منصوبہ بنایا۔ اس نے شہزادی روز کے گلابوں کو سیاہ اور خشک کرنے کی ٹھان لی۔ سبرینا نے ایک جادوئی سپرے تیار کیا جسے وہ گلابوں پر چھڑکنے والی تھی تاکہ وہ مرجھا جائیں اور اپنی خوشبو کھو دیں۔ ایک رات جب پورا محل نیند میں تھا، سبرینا چپکے سے محل میں داخل ہوئی اور گلابوں کے باغ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جیسے ہی جادوئی سپرے کا چھڑکاؤ شروع کیا، گلابوں نے مرجھانا شروع کر دیا۔ صبح جب شہزادی روز جاگی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیارے گلاب خشک ہو چکے ہیں اور ان کی خوشبو ختم ہو گئی ہے۔ شہزادی روز بہت دکھی ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کا حل ضرور نکالے گی۔ شہزادی اپنے ایک وفادار دوست بلبل کے ساتھ سفر پر نکل پڑی۔ بلبل اس کا بہت ہی پیارا اور بہترین دوست گھوڑا تھا۔ شہزادی روز اور بلبل نے کئی وادیوں اور جنگلوں کا سفر کیا۔ انہوں نے کئی مشکلات کا سامنا کیا لیکن ہار نہیں مانی۔ آخر کار انہیں ایک پراسرار بزرگ بابا حکیم ملے جو ایک عظیم جادوگر تھے اور ان کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ بابا حکیم نے شہزادی روز کی کہانی سنی اور اسے بتایا کہ سبرینا کے جادو کا توڑ ایک خاص گلاب ہے جو سنہری گلاب کہلاتا ہے۔ یہ گلاب صرف ایک مخصوص وادی میں ملتا ہے جو بہت دور اور خطرناک ہے، لیکن بابا حکیم نے شہزادی کو ہمت دلائی اور اسے ایک جادوئی نقشہ دیا جس کی مدد سے وہ سنہری گلاب تک پہنچ سکتی تھی۔ شہزادی روز اور اس کے دوست بلبل نے بابا حکیم کا شکریہ ادا کیا اور سنہری گلاب کی تلاش میں نکل پڑے۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد آخر کار وہ اس وادی میں پہنچے جہاں سنہری گلاب کھلتا تھا۔ وادی بہت ہی خطرناک تھی اور وہاں کے راستے بہت ہی مشکل اور کٹھن تھے۔ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شہزادی روز نے سنہری گلاب کو پا لیا۔ جیسے ہی شہزادی نے گلاب کو چھوا، اس کی خوشبو سے پوری وادی مہک اٹھی۔ اس نے گلاب کو اپنے باغ میں لگانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ سبرینا کے جادو کو توڑ سکے۔ جب شہزادی روز اور اس کا دوست بلبل واپس محل پہنچے تو انہوں نے فوراً سنہری گلاب کو باغ میں لگایا۔ جیسے ہی گلاب کی خوشبو پھیلی، سیاہ اور خشک گلاب دوبارہ تازہ اور خوشبودار ہو گئے۔ سبرینا کا جادو ٹوٹ چکا تھا اور گلابوں کی خوشبو واپس آ گئی تھی۔ سبرینا کو جب اپنی ناکامی کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود محل پر حملہ کرے گی۔ شہزادی روز سبرینا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ شہزادی نے سبرینا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی محبت اور ہمت سے اس کے جادو کو شکست دی۔ سبرینا کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ یوں سبرینا ہمیشہ کے لیے سلطنت روز سے دور ہو گئی۔ شہزادی روز اور اس کا دوست بلبل بہت خوش تھے۔ شہزادی اور اس کے دوست بلبل نے مل کر جشن منایا اور پوری سلطنت میں خوشیاں بٹائیں۔ گلابوں کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی اور سلطنت روز میں امن و محبت کا راج قائم رہا۔
شہزادی روز نے یہ سبق سیکھا کہ محبت اور ہمت سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی سلطنت کو خوشبوؤں سے بھرپور رکھا۔ اس کہانی کا اختتام شہزادی روز کی مسکراہٹ اور گلابوں کی خوشبو کے ساتھ ہوا، جو ہمیشہ کے لیے سلطنت روز کو مہکاتی رہی۔